بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کا حشر اس حال میں ہوگا کہ وہ ننگے بدن، ننگے پیر اور ختنہ کے بغیر ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسا کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ انسانوں میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، اور میری امت کے بعض لوگ دائیں اور بائیں طرف لے جائے جائیں گے، تو میں کہوں گا، میرے رب یہ تو میری امتی ہے۔ تو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی نئی باتیں نکالی، اور جب سے آپ ان سے جدا ہوئے ہو یہ لوگ ہمیشہ دین سے پھرتے رہے ہیں۔ تو اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یقیناً یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں تو بخش دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تشریح: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے پہلے اتارے گئے تھے اور انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے انہیں لباس پہنایا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان کا ایمان اور عمل درست نہ ہو تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا، اگرچہ وہ دینی اعتبار سے کسی عظیم ہستی کے صحبت میں رہا ہو۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین میں نئی باتیں ایجاد کرنا اور اس پر عامل ہونا عظیم خسارے کا باعث ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2423۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کو قیامت کے روز بھیڑ کے بچے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، میں نے تجھے مال اور اسباب سے نوازا اور تجھ پر انعام کیا، اس میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے بہت سارا مال جمع کیا اور اسے بڑھایا اور دنیا میں اسے پہلے سے زیادہ ہی چھوڑ کر آیا، سو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں ان سب کو لے آؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو کچھ تو نے عمل خیر کیا ہے اسے دکھا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے بہت سارا مال جمع کیا، اسے بڑھایا اور دنیا میں پہلے سے زیادہ ہی چھوڑ کر آیا، مجھے دوبارہ بھیج تاکہ میں اسے لے کر آؤں۔ یہ اس بندے کا حال ہوگا جس نے خیر اور بلائی کی راہ میں کوئی مال خرچ نہیں کیا ہوگا، چنانچہ اسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے کان، آنکھ، مال اور اولاد سے نہیں نوازا تھا، اور چوپایوں اور کھیتی کو تیرے تابع کر دیا تھا، اور قوم کا تجھے سردار بنا دیا تھا جن سے بھرپور خدمت لیا کرتا تھا، پھر کیا تجھے یہ خیال بھی تھا کہ تو آج کے دن مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، آج میں بھی تجھے بھول جاتا ہوں جیسے تو مجھے دنیا میں بھول گیا تھا۔ ترمذی شریف۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔